Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. ٹھیک ہے، آج ہم دماغ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ دماغ کہو، دماغ آپ کی روح کا مترادف ہے۔ اگر آپ مر جائیں تو آپ کا دماغ نہیں مرتا، کیونکہ دماغ جسمانی رکن نہیں ہے۔ آپ کے جسم کی باقی سڑ جاتے ہیں اگر وہ مر جائے، لیکن دماغ غائب نہیں ہوتا ہے۔ دماغ یہ آپ کی روح ہے۔ جو لوگ مرتے ہیں شہادتیں ہوتی ہیں، کچھ جو لوٹ گئے دماغ ان کے ساتھ چلا گیا۔ پولس نے ایک بار کہا، میں مسیح میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ جسم میں جسم سے باہر، جس نے سنا ناقابل بیان الفاظ۔ اور پھر اس کا مطلب ہے کہ دماغ اہم ہے۔ اب ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات آتے ہیں، بہت سے خیالات، اور یوں وہ تندور ہے جسے خدا استعمال کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنی جگہ کب رکھتا ہے۔ وہاں آپ کے اور آنے والے ہیں۔ اور پھر کیسے میں ہنر مند نہیں کہوں گا، لیکن آپ جو کچھ ختم کرتے ہیں، اس میں آپ کتنے نرم مزاج ہیں، تاکہ اس کا اپنا رکھا جا سکے۔ جو کچھ خدا آپ کے ساتھ کرنے والا ہے، اس کا انحصار اسی پر ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیمائش آتی ہے۔ جیسا کہ آپ سنتے ہیں، آپ کو انعام دیا جائے گا۔ اچھی طرح سنو تو 30ویں پر پھل آئے گا۔ اگر آپ بہتر سنتے ہیں، 60 پر پھل دیتا ہے۔ اگر آپ سنتے ہیں کہ کیا عمدہ ہے، تو اس کا پھل 100 گنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو چیز آپ کی زندگی میں خدا کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ اس کے مطابق ہے کہ آپ کس طرح سنتے اور سنتے ہیں۔ کیونکہ ایمان تو آتا ہے سما۔ تو آئیے 55 میں صحیفے سے شروع کریں۔ تحریر، اور پھر ہم انجیل کی طرف جاتے ہیں۔ باب 55 آیت 8۔ آیت آخ۔ کیا سب وہاں ہیں؟ ہاں، کیونکہ میرے خیالات وہ آپ کے خیالات نہیں ہیں، نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، خداوند فرماتا ہے۔ جس طرح آسمان زمین سے اونچا ہے، اسی طرح میری راہیں تمہاری راہوں سے، اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح بارش اور برف آسمان سے اترتی ہے اور وہاں واپس نہیں آتی، لیکن زمین کو پانی دیتا ہے اور اسے اگاتا ہے، اور کیا اور پیدا کرو، اور بونے والے کو بیج دو اور کھانے والے کو روٹی دو۔ میرا کلام وہی ہوگا جو میرے منہ سے نکلتا ہے، یہ میرے پاس خالی نہیں لوٹے گا، بلکہ میری خواہش کو پورا کرے گا، اور جس چیز کے لیے میں نے اسے بھیجا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرے گی۔ ارے اس کی ترقی کے لیے آپ کے خیالات کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس نے کہا، میرے خیالات آپ کے خیالات نہیں ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس مسیح کا دماغ ہے، لیکن جس طرح بارش اور برف باری ہوتی ہے اور واپس نہیں آتا، اسی طرح خدا کا کلام ہی گرتا ہے آپ کے دماغ میں۔ لیکن انحصار اگر آپ کی رائے ہے، اگر آپ کی روایات
اگر آپ کا سوچنے کا انداز ان آلودگیوں کی وجہ سے ہے جو آپ کو اپنے خوبصورت خاندان سے ملی ہے، اس کنیت سے جس پر آپ کو فخر ہے، اگر وہ رب کے خیالات سے زیادہ قیمتی ہے تو وہ بارش ہے، وہ برف ہے، وہ کلام جو بھیجا گیا ہے بے نتیجہ ہے، اس کا کوئی پھل نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا بونے والا بونے نکلا، اور کچھ بیج اچھی زمین پر گرے لیکن کچھ کانٹوں اور پتھروں میں گرے، سڑک کے کنارے، اور اگرچہ بیج اچھا تھا لیکن وہاں موجود چیزوں کی وجہ سے اس نے اسے بڑھنے نہیں دیا۔ ویسے کرپٹ دماغ بھی ہوتے ہیں، سوجے ہوئے دماغ ہیں، پھولے ہوئے دماغ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن میں عاجزی نہیں ہے، تشکیل دیا جائے۔ لہذا مبلغ بہترین ہو سکتا ہے، کلیسیا بہترین ہو، لیکن اگر دماغ آلودہ نہ ہو پھر خدا اپنا کلام بھیجتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کرتا کیونکہ اسے ذاتی خیالات ملتے ہیں۔ دیکھو ایسے بہت سے لوگ ہیں، کیا آپ ایسے کسی کو جانتے ہیں؟ خدا ہی جانتا ہے کہ کیا آپ ان میں سے ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، آج خدا آپ کے ساتھ نمٹنے کے لیے آیا ہے تاکہ خیالات داخل ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جن کی رائے بہت مضبوط ہے، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ اسے محسوس نہیں کرتے، اپنے بات ختم نہیں کی اور وہ پہلے ہی آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شائستہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ہاں میں آپ کو پوری طرح سن رہا ہوں، مجھ سے بات کرو چلو، مجھ سے بات کرو، میں آپ کو سن رہا ہوں، میں سوچ بھی نہیں رہا ہوں۔ ارے یہ بہت اچھا ہے، آپ اپنا اظہار کرتے ہیں اور وہ آپ کو سنتے ہیں۔ اب یہ کتنا برا ہے جب آپ بات کر رہے ہیں اور دوسرا شخص پہلے سے ہی ہے نہیں۔ ارے لیکن میری بات تو سنو پلیز۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب لوگ نہیں سنتے تو خدا فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس وافر پانی ہے، ہم اس وقت تک پانی بھیج سکتے ہیں جب تک سیلاب نہ آ جائے اور سب ڈوب جائیں، اور خدا کہتا ہے کہ دیکھو ان کی کوئی سن نہیں رہی، تو اگر میرے خیالات ان پر نہیں ہیں تو میں انہیں وہاں کیوں تکلیف دوں؟ ٹھیک ہے، وہ بہرحال نقصان اٹھانے والے ہیں، اس لیے ان کے لیے ڈوب جانا ہی بہتر ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ مرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات وہ روح ہوتے ہیں، اگر ان کا انتخاب نہ کیا جائے تو وہ جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں، اگر وہ چنے گئے تو بغیر اجر کے مر جاتے ہیں۔ خدا ان روحوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے جیسا کہ نوح کے زمانے میں، جس نے ابراہیم کی سینے میں محفوظ رکھا، جیسا کہ کوئی کہہ سکتا ہے ابراہیم کی امید میں، لیکن اس نے انہیں غرق کر دیا کیونکہ خدا کو موت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کرتے ہیں، اب خدا کا فیصلہ کرتے ہیں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اور کوئی مر جاتا ہے، لیکن خادی ایسا نہیں کرتا کیونکہ خادی روحوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ خدا تمہارے گوشت سے چھٹکارا پا رہا ہے، لیکن اگر خدا کے خیالات اپنے جگہ پاتے ہیں تو مرتے کیوں ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا خیال رکھنا۔ فرشتے ہیں، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، وہ اچھا ہے۔ اس لیے خادی نے اس انجیل کو، یہ تشریح جو مجھ پر نازل کی گئی تھی، ان اوقات کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ روئے زمین پر ایک خاص لوگوں کا انتخاب کرنا، وہ لوگ جن کے سننے کے کان ہیں، وہ لوگ جو کلام کو قبول کرتے ہیں، وہ لوگ جو دوسرے خاندانوں کو اچھے الفاظ، فضل کے الفاظ سے متاثر کرتے۔ لفظ اس لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے۔ ایک ایسی قوم جسے خدا کے فرزندوں کی شاندار آزادی سے متعارف کرانے والا ہے، لیکن آپ کو ان کا دماغ صاف کرنا ہوگا تاکہ یہ ترقی کر سکے۔ لفظ خیالات، چونکہ ہم تحریری طور پر ہیں، آئیے 2 کو دیکھتے ہیں۔ 2 مزید صحیفے، آئیے زبور سے پہلے ایوب کو دیکھیں۔ اگر آپ سا میں ہیں تو 1-2 کتابیں واپس جائیں۔ ملازمت کا باب 42:2 آئے۔ ایوب نے خادونت کو جواب دیا اور کہا، پہلی آیت میں معافی ہے، پھر آیت 2 کہتی ہے، میں جانتا ہوں کہ اب سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہ کہ کوئی خیال اب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ارے سب کچھ جو سوچا جاتا ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہیں لیکن یہ چھپا نہیں ہے۔ وہ کون ہے جو بغیر سمجھے مشورہ کو تاریک کرتا ہے؟
اس لیے میں نے وہ بات کہی جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے لیے چیزیں بہت حیرت انگیز ہیں جو میں سمجھ نہیں پایا۔ ارے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور میں بولوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ مجھے سکھائیں گے۔ میں نے آپ کے بارے میں سنی سنائی باتوں سے سنا تھا، لیکن اب میری آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں، اس لیے میں اپنے آپ سے نفرت کرتا ہوں اور میں خاک میں مل کر توبہ کرتا ہوں۔ اور راکھ، دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ چلو اب چلتے ہیں کہاوتوں کو باب انیس بہت سے کیا کتنے خیالات۔ انسان کے دل میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں، لیکن خادونت کی نصیحت کیا کہتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ذہن میں بہت سے خیالات آتے ہیں، سال بہ سال آتے جاتے ہیں، اب رب کا خیال رہے گا، لیکن جب تک خادونت کا خیال آتا ہے آپ کو اپنی سوچ کو ہٹانا ہوگا، اور یہ ایک تندور بن جاتا ہے جس سے ہم سب چنے ہوئے گزریں گے۔ اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں کہ ہم راج کریں گے۔ میں کبھی کبھی ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو مجھے بتاتے ہیں، ارے اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، دیکھو اس میں مجھے کچھ وقت لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص سوچ رہا تھا اور پھر خادونت کا خیال داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ بھرا ہوا ہے۔ بہت سے خیالات انسان کے دماغ میں آتے ہیں، اور یہ آپ کی کہانی ہے ایک بابرکت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنا سوچتے ہیں؟ آپ بہت سوچتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنا نظریہ کیسے بنائیں گے۔ آپ کے پاس ایک طریقہ ہے، یہ کہنا کہ میں اپنی چیزیں اس طرح کرنے جا رہا ہوں، اور اگر وہ سوچتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرنے جا رہا ہے تو میں یہاں اور وہاں ایسا کروں گا اور آخر کار میں اسے ذلیل کر کے چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا آپ اسے حاصل کر پائیں گے کیونکہ آپ صحیح خیالات کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ پوری دنیا کو پیچھے چھوڑنے جا رہے ہیں اگر خدا کے خیالات راستے میں آ گئے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ سر ہیں، دم نہیں۔ ہیلو، اور سر بننا بہتر ہے کیونکہ دم۔ یا آپ نے دیکھا ہے کہ ہوائی جہاز کی دم کس طرح حرکت کرتی ہے؟ فرسٹ کلاس میں ہونا بہتر ہے کیونکہ یہ وہاں بہتر ہے، لیکن اگر آپ پیچھے بیٹھتے ہیں تو یہ زیادہ حرکت کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہوائی جہاز ٹوٹنے والا ہے۔ اس لیے سر ہونا اچھا ہے، لیکن سر بننے کے لیے اپنا سر صاف کرنا پڑتا ہے۔ اپنا سربراہ بننے کے لیے آپ کو اپنے سر میں اچھی چیزیں ڈالنی ہوں گی اور رب کے خیالات سے بہتر اور کیا ہوگا۔ امثال کے باب 23 دیکھیں، 23واں باب آیت 7 کیا کہتی ہے؟ وہ کہتا ہے جیسا کہ وہ اپنے دل میں سوچتا ہے ویسا ہی ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کے خیالات میں کیا ہے، وہ آپ ہیں۔ تم وہی ہو جو تم سوچتے ہو۔ بابرکت، آپ وہی ہیں جو آپ سوچتے ہیں جو کچھ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیونکہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہی آپ کو وہاں لے جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی ہے جو آپ کو یہاں لایا ہے۔ آپ کے خیالات ہی آپ کو اپنے انسانی تجربے کے ہر قدم پر لے گئے، یہاں تک کہ آپ رحمت میں آئے اور فضل نے آپ کے مذہبی خیالات کو بدل دیا۔ اس نے آپ کو وہاں سکھائے جانے کا طریقہ بدل دیا، اور اپنے اس لفظ سے اپنا برین واش کرنا شروع کر دیا اور آپ کو اچھا لگنے لگا۔ ٹھیک ہے، اور وہ خیالات آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ وہی ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے سوچنے کے انداز کو بہتر بنائیں گے تو آپ بھی بہتر کریں گے، کیونکہ جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ ہیں۔ آپ یہاں کیا سوچتے ہیں؟ دل یہ ہے یہاں نہیں، خیالات یہاں داخل نہیں ہوتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ بہت اہم ہے، اپنے دماغ کے ساتھ کام کریں۔ اس سے پہلے کہ یہ جسم کے ساتھ تھا، وہ قربانیاں تھیں، پرہیزگاری، نہ کھانا، نہ پینا، نہ چھونا، نہ کرنا۔
लेकिन फिर जब अहद बदल गया सलीब के बाद, फिर ज़हन में आया, और जब ज़हन में आया तो वहाँ खुदा के पास था, जिसे मसीह का दिमाग कहा जाता है। पुलिस ने कहा है ना, पहला करनथियों 2:16 ये क्या कहता है? देखो अब आइए इंजील की तरफ। करनथियों को पहला खत बाब 2:16 कहती है कि किसने खादोनत के ज़हन को जाना है, इसे कौन हिदायत देगा? लेकिन हमारे पास मसीह का दिमाग है। अब मसीह के ज़हन के साथ क्या आपको लगता है कि आप इस वक्त यहां अच्छी तरह रह सकते हैं? जैसा वो सोचता है। पुलिस ने कहा हम फजल वाले, कानून के नहीं, फजल के लोग। हमारे पास मसीह का दिमाग मुतहर्रिक है। क्या आप जानते हैं कि इसी चीज ने मजहब का कत्ल किया? मजहब ने पाल जैसा आदमी पाया कि ये सब कुछ ज़हन में है, और फिर रसूलों ने तकारीब के मजहबी मामूलात और धुलाई की पेशकशों पर अमल करने को तरजीह दी, जो लोगों को सोचने से रोकती थी। और 2000 साल तक लोगों ने सोचा ही नहीं, लोगों ने अमल किया, लोगों ने रखा। लोगों ने वही किया जो उन्होंने सुना, लेकिन खुदा के इल्म के बारे में कुछ नहीं। मैं भी ऐसा ही था। एक दिन तक ये इत्तला मुझ तक पहुंची, वो मुझे जन्नत में ले गए, और फिर अचानक जब मैंने ये सुना तो ये मेरे ज़हन में आया। याद रखें कि मैं वहां आसपास देखने नहीं गया था, लेकिन वही मेरे पास आया। मैंने कुछ नहीं देखा, बहुत कम देखा, लेकिन इत्तला मौसूल हुई। और अगले दिन जब मैं इस रुया से बाहर आया तो मैं मुख्तलिफ सोचने लगा। मसीह का दिमाग पहली बार मुतहर्रिक हुआ था। पुलिस के बाद किसी ने भी मसीह का दिमाग फ़ाल नहीं किया। हर कोई इस्तेदलाल कर रहा था, फजल के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ये एक मिली जली चीज़ थी जिसने आपको इस मवाद की सच्चाई तक नहीं पहुंचाया। लेकिन वहां से मैंने सोचना शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मुझे अपने ख्यालात को रद्द करने की क़ियादत की। इसने मुझसे कहा, जूस लुइस, ये आपकी राय नहीं, आपकी राय है, ये आपको तकलीफ देगा। अपनी राय को हज़फ करें और मेरी राय डालें। इसलिए अब देखते हैं कि मैं चीखता नहीं, मैं समझाता हूं। क्या आपने मुबल्लिगीन को चीखते हुए देखा है? देखो शैतान। और ये वही नहीं है जहां ये एक्टिवेट होता है, जो चालू होता है वो भागने की ख्वाहिश होती है। लेकिन मैं अपने बहुत से ख्यालात रखने से बचने की कोशिश करता हूं। कभी कभी मैं इसे जितना मुमकिन हो सके मुख्तसर करने की कोशिश करता हूं, ये देखने के लिए कि क्या इसके अल्फाज आपके ज़हन में किसी तरह उतरते हैं, जैसे बारिश बरसती है और बर्फ पड़ती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो लफ्ज़ खाली नहीं लूटता। वो कहता है जैसे ये खाली नहीं लूटता। क्योंकि अगर मैं आपके ज़हन में खुदा का ख्याल रख दूं तो वो खाली नहीं लूटता। अब जूस लुइस का नहीं, गोश्त में से एक खाली लूटता है। तो मैं देखता हूं कि लोग कभी कभी मशवरा देना पसंद करते हैं। माएँ हमेशा करती हैं। बाप कहते हैं, देखो मेरे प्यारे, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं। और बच्चा हा माहा बाप। कितनी बुरी बात है ऐसे बाप और माँ का होना जो हर वक्त तंबी करते रहते हैं, ये देखो, लेकिन ये सब खाली लूट आता है। इसके बरक्स ये सब गुस्से का बाइस बनते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इससे बदतर करने जा रहा हूं। अब समझदार माँ और ज़हीन बाप अपने बेटे से कहते हैं, खादोनत का कलाम यूं फरमाता है, किताब कामिल फरिश्ता है। मैं कहता हूं कि आपको मुंतखब किया गया है। कोई मुनशियात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके खिलाफ आ सके, कोई दोस्ती नहीं है जो आपको बाहर निकाल सके और आप रास्ते से हिट जाएं और इस लफ्ज़ को वहां जाने दें। ये खाली वापस नहीं, ये आपको ले जाता है।
جتنا زیادہ آپ کا دماغ تازہ ہوتا ہے اتنا ہی آپ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ کتنے اچھے ہیں باتیں کرنے والے جو آہستہ آہستہ بولتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہر وقت بلا روک ٹوک باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب الفاظ کی کثرت ہوتی ہے تو اناڑی بھی ہوتی ہے اور غلطی بھی ہوتی ہے؟ لیکن خدا ایک قوم کو بھٹی سے گزر رہا ہے۔ یہ ایک تنور ہے جہاں خدا آپ کو لے جاتا ہے اور آپ کے سر کو پاک کرتا ہے تاکہ آپ بولیں اور مختلف انداز میں سوچیں، تاکہ جب آپ بولیں تو آپ اس کے مطابق ہوں جو خدا کہتا ہے۔ سنو، تمہیں اجر ملے گا، میں تمہارا نام بلند کروں گا کیونکہ میں تمہیں ایک عظیم قوم، منفرد قوم بناؤں گا۔ تو ہمیں ایک کام کرنا ہے اور آپ اس تندور سے بچ نہیں سکتے۔ وہاں مصیبتیں آتی ہیں کیونکہ وہاں خدا آپ سے نمٹنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی اس علاج میں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ تم نے بہت سے گناہ کیے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خدا ان کو آپ کے منہ پر پھینک دیتا ہے، بلکہ انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے کیونکہ ان غلطیوں میں آپ نے برا راستہ پیدا کیا ہے۔ نہیں، اور پھر خدا آپ کو کمہار کے طور پر لے جاتا ہے اور اس مٹی سے نمٹنے لگتا ہے اور آپ اسے شکل دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت لگتا ہے کہ آپ کے لیے حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کا مستقبل دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو لے جائے گا اور جہاں آپ کو جانا ہے وہاں ڈال دے گا۔ اور لمحہ با لمحہ آپ کہہ سکتے ہیں، فضل بھی میری مدد نہیں کرتا۔ ارے میں موڈ میں ہوں، لیکن کیا ہوا کہ تم ابھی تک زندہ ہو؟ تم ابھی تک بہت زندہ ہو۔ پھر خدا نے آپ کو ڈھالنا ہے، آپ کو پرسکون کرنا ہے، آپ کو ایک باتونی شخص بننے سے بچنے کے لیے جو سوچتا نہیں ہے لیکن اسے آسان لینے کے لیے، تاکہ تم جان لو کہ ہر چیز خدا کے قابو میں ہے کیونکہ اس سے کوئی خیال پوشیدہ نہیں ہے، وہ تمہارے تمام خیالات جانتا ہے۔ داؤد نے کہا، کون آدمی ہے کہ تم اس کے بارے میں سوچو؟ برا کرم دیکھیں زبور 100 نانت کیا کہتا ہے۔ نصف بائبل۔ اے خادونت تاو نے مجھے تلاش کیا اور مجھے پہچانا۔ تم جانتے ہو کہ میں کب بیٹھتا ہوں اور کب اٹھتا ہوں۔ آپ دور سے سمجھ گئے ہیں کہ کیا مجھے میرے خیالات بتائیں۔ تو یہ آج رات کا موضوع ہے، میرے سارے خیالات۔ تم نے میرے قدموں اور میرے لیٹے رہنے کو تلاش کیا ہے۔ ارے سب اور میری تمام راہیں آپ کو معلوم ہیں۔ یہ وہی ہے جو سا 55 کہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میرے خیالات آپ کے خیالات نہیں ہیں اور آپ کے طریقے میرے طریقے نہیں ہیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر آپ ایک چنے ہوئے اور چنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بائبل دو بیجوں کی بات کرتی ہے، یہ قابیل سے پیدا ہونے والوں کی بات کرتی ہے اور یہ حابیل سے پیدا ہونے والوں کی بات کرتی ہے، جن کا تعلق دو چوروں سے ہے، ایک نے یقین کیا اور دوسرا نہ مانا۔ رحمت کے برتن جلال کے لیے پہلے سے بنائے گئے اور تباہی کے لیے پہلے سے بنائے گئے برتن۔ چنانچہ ایسے مرد ہیں جو جب مرتے ہیں اور منتخب نہیں ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں جو منتخب نہیں ہوتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں، یعنی جب وہ مرتے ہیں تو ان کی ساری یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ بائبل کہتی ہے ان کے بارے میں مزید کوئی یاد نہیں ہے۔ تو پادری اس کے لیے ماس کہہ سکتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، نوینا۔ اور پادری وہاں نماز پڑھ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے اور موم بتیاں جلا رہا ہے، لیکن یہ کام نہیں کرتا ہے۔ ہمیں ہزاروں سالوں سے یہی سکھایا گیا۔ اب جب خدا کے خیالات یہاں ہیں، تم کہتے ہو مجھے یہاں کوئی پجاری نہیں چاہیے جو موم بتیاں جلائے، کیونکہ وہ جسم بگڑ گیا اور وہ روح سیدھی جنت میں چلی گئی۔ کوئی طہارت نہیں ہے، اسے کس چیز سے پاک کرے؟
अगर यहाँ मसीह के नीचे एक ही पेशकश के साथ हर चीज को हमेशा के लिए कामिल बना दिया, जो 2000 साल तक छुपा था, अब जानते हैं कि हमारे ममालिक में वो अब भी इसी तरह यकीन रखते हैं। जरा तसव्वुर करें कि वो दिमाग कैसा है। हवाई जहाज पर सवार होने का तसव्वुर करें, इसमें कितने लोग सवार हो सकते हैं। ऐसे तैयारे हैं जिनमें 180, 160, 200 अफराद सवार हो सकते हैं। एक हवाई जहाज पर सवार होने का तसव्वुर करें जिसमें 200 लोग ऐसा सोच रहे हैं और आप अकेले, वो तैयारा गिर सकता है। इस आखिरी परवाज में वहां एक खातून थी, हाथ में माला लिए डली गिनना गरीब चीज, लेकिन रोम ने इसे यही सिखाया था। रोम दिमाग को साफ नहीं करता, जो करता है इसे गंदा करके ब्लॉक कर देता है। एक मांस दिमाग को बेदार नहीं करता। यही चीज लोगों को और भी सफाक बनाती है। ऐसा वली, ऐसी तस्वीर रखो, ये मदद नहीं करता, ये दिमाग है, वो ख्यालात हैं। इसलिए हमें इसी तरह बात करते रहना है जब तक कि हम सब समझ ना लें और दूसरों को सिखाने के काबिल हो जाएं, क्योंकि लोग इल्म की कमी की वजह से हलाक हो जाते हैं। और हमें इसके बारे में बात करते रहना चाहिए जब तक कि हम मुकम्मल काम हासिल ना कर लें। फुलपियों की किताब वो कहते हैं, बाकी भाइयों की बात है, ये सब किया है। जो भी काबिल एहतराम है, जो भी है, जो भी है, जो भी है, जो कुछ पाकीज़ा है, जो कुछ भी प्यारा है, जो भी काबिल सिताइश है, जो भी काबिल सिताइश है, इसमें अगर कोई खूबी है, अगर कोई काबिल तारीफ चीज है तो इसमें क्या है? आपको अच्छी चीजें सोचना होंगी, बुरी चीजें नहीं। आप फैसलों के बारे में नहीं सोच सकते, आप इस बारे में नहीं सोच सकते कि खुदा आपकी निगरानी कर रहा है। आप अपने पीछे आने वाले शयातीन के बारे में नहीं सोच सकते, उन्होंने आपके लिए एक छोटा सा काम किया और इसीलिए आपके लिए हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि वहां कोई फजीलत नहीं है कि तुम एक गरीब मस्कीन हो कि अब बीमार मरने वाले हैं। क्या ये सोचने के काबिल है? खुदा चाहता है कि आप अच्छी तरह सोचें। खुदा चाहता है कि आप सोचें कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, और गौर से सोचना, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। इंसान वही होता है जो दिल में सोचता है, लिहाजा नाम निहाद काल है। अपने ख्यालात को गौर से देखो, वो उनसे टूल अदा करने को कहीं कि जब कोई ख्याल आता है तो इसे कहते हो कि अपनी पहचान करो। तुम कहां से आए हो? आज मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन करने आया हूं, मैं तुम्हें उदास करने आया हूं, क्योंकि आप उन्हें पहले से जानते हैं। अब जानते हैं कि वो आपको ऐसी बातें बताना शुरू कर देते हैं जो सच नहीं है, कभी फोन कॉल के साथ, और आपको बुरा सोचने पर मजबूर करता है। लिहाजा आपको इन ख्यालात को देखना होगा, क्योंकि देखो, ख्यालात जो आप सुनते हैं इससे जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा कहता है, देखो मेरे ख्यालात तुम्हारे तरीके। वो कहता है, ये मेरा कलाम है कि जब भेजता हूं तो उसके असरात होते हैं, अल्फाज के असरात होते हैं। जब वो खुदा की तरफ से होते हैं, जब वो अच्छे होते हैं तो वो आप पर कुछ खास असरात मुरतब करते हैं। लेकिन जब वो बुरे लोग होते हैं, अब वो लोग जो ज़हनी तौर पर तजदीद नहीं हुए हैं, अब से बात करते हैं और ऐसे असरात पैदा करते हैं जो आपको बेचैन कर देते हैं। वो आपका दिन बर्बाद करते हैं, वो आपके दिमाग को ख़राब करते हैं। इसलिए आपको अपने दोस्तों का इंतखाब करना होगा। आप सिर्फ किसी के साथ हैंग आउट नहीं कर सकते। आपको ऐसे लोगों के साथ घूमना पड़ता है जो अच्छी बात करते हैं। उन दोस्तों से दूर रहो जो हमेशा फजूल बातें करते हैं। और यहां तक कि जहां आप काम करते हैं, आपको तरीकाकार इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आप ऐसे शख्स नहीं हैं जो दोस्ती की बुरी मिसाल देने जा रहे हो। लेकिन आपको अपना ख्याल रखना होगा दूसरे शख्स को इस तरह बात करने की तरगीब ना दें
तो हर बार आपको कहना पड़ता है, अरे मुआफ कीजिए, ये क्या वक्त है। मैं सिर्फ सोच रहा था, मुझे एक कॉल करनी है, इंतज़ार करो। और उसके साथ ही तुमने इन लोगों से ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए और उन्हें ये खाना ना खिलाएं, क्योंकि ये आपकी मदद नहीं करेगा और आपको ठीक होना पड़ेगा। क्या आप ठीक होना चाहते हैं? खुशहाल, सेहतमंद? फिक्र मत करो, उसके लिए ये सब आप पर मुनहसिर है। ये आप पर मुनहसिर है कि आप क्या सुन रहे हैं और आप क्या सुन रहे हैं। तुम बात कर रहे हो, यही काम है। अल्लाह से मदद ना मांगो, क्योंकि अल्लाह किसी की मदद नहीं करता। खुदा कहता है, मैं पहले ही तुम्हारी मदद कर चुका हूं। यहां लिखा है, अगर खुदा मदद करता तो वो इन तमाम गरीब ममालिक की मदद करता, लेकिन खुदा उनकी मदद नहीं करता। इसके बरक्स खुदा उनकी मदद करता है जिनके पास है। इसलिए खादोनत ने कहा कि जिसके पास है इसे ज्यादा दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है इससे वो भी छीन लिया जाएगा जो इसके पास है। याद रखो कि खुदा बुरा है। बजात खुद जब वो बुरा होता है तो अच्छा होता है, लेकिन बारा लगता है क्योंकि लोग इसे नहीं समझते। बहुत मुबारक शब बखैर।